پاکستان کی سیاسی تاریخ کے منفی باب قلم بند ہو رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کی نامزدگی کئی حوالوں سے تنقید کی زد میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایوب خان کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار جبکہ بلوچستان اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کی نامزدگی کا بھی اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے یہ چوتھی حکومتی نامزدگی ہے اور یہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، جو کئی حوالوں سے دلچسپ اور منفرد واقعہ تو ہے ہی لیکن کئی حوالے سے الارمنگ بھی ہے۔ اس سے پہلے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ نامزد کر چکے ہیں، جن کی نامزدگی کئی حوالوں سے تنقید کی زد میں متنازع ہونے کی حد تک موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق خود کو اس منصب کے لیے زیادہ موزوں اور حقدار سمجھنے والے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اس فیصلے کی خاموش مخالفت کے باوجود علی امین گنڈاپور کو مبارکباد کا پیغام دینے پر آمادہ ہوئے۔ قانون کی نظر میں شناخت سے محروم کسی بھی سیاسی جماعت جس کی آئینی اور قانونی حیثیت فی الوقت متنازع ہے، اس کے سربراہ کا جیل سے وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے عہدوں پر اپنی جماعت کے ارکان کو نامزد کرنا، جو کئی مقدمات میں قانون کو مطلوب، مفرور اور روپوش ہیں، پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس کے اثرات جاری جمہوری عمل اور رواں مہینے بننے والی اتحادی حکومت پر ہی نہیں بلکہ جمہوریت پر بھی کس انداز سے اثر انداز ہوں گے، اس حوالے سے مثبت پہلو بھی نکالنا بھی مشکل ہے۔ اور ایک ایسی صورتحال میں جب اتحادی جماعتوں کی حکومت رواں مہینے کے آخر میں قائم ہونے کی توقع ہے، اس موقع پر پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کا اڈیالہ جیل سے احتجاجی تحریک کی کال دینا جمہوریت کے لیے تشویشناک اشارہ ہے۔ پھر یہ اطلاعات اگر درست ہیں کہ شیر افضل مروت کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنایا جائے گا، اس سے پہلے اس اہم ذمہ داری کے لیے عمر ایوب خان کا بھی نام لیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ اب وہ وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیے گئے ہیں تو شیر افضل مروت کو مبینہ طور پر اپوزیشن لیڈر بنائے جانے کے خدشات اور امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔